کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی ڈاکٹر طاہر میڈیکل سینٹر کے اونر ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑا علم دیا، بصیرت دی ہے، آپ کراچی کے بہترین چائلڈ اسپیشلسٹ میں آتے ہیں، 9-10 سال کے بچے ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، افطار کر روزہ کشائیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورے کراچی پاکستان میں ہوتی ہیں، کیا ایڈوائز کریں گے موسم کے حساب سے، بچوں کے حساب سے کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ اپنے ڈائٹ کو کس طرح کنٹرول کریں؟ بچے ہیں چھوٹے، بھوک بھی لگ جاتی ہے، ان کو پیاس بھی لگ جاتی ہے، اس میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے ذرا سر پلیز؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور سب سے پہلے آپ سے پہلے میٹرو نیوز کا کہ وہ ہمیں مدعو کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو اٹھا کے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرے جسم کے بارے میں، میرے ذہن کے بارے میں اور میری بھوک کے بارے میں، میری جسمانت کے بارے میں کہ میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی برداشت کروانے والا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے مجھے کہی کہ ایک بچہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے کیسے عادت ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، گھر میں جب تک آپ روزے کی فضیلت کو نہیں لاتے ہیں یا نماز کی فضیلت کو نہیں لاتے ہیں، آپ کے بچوں کے آپ کے ہڈیوں میں وہ چیز آتی نہیں ہے۔ اس کو لانے کے لیے آپ کو اس کو احساس دلانا پڑتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، بھوک کی اہمیت کیا ہے، لوگوں کی بھوک کی اہمیت کیا ہے، لوگوں کو غذا نہیں ملتی اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ جب ان چیزوں سے واقفیت کراتے ہیں بچے کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے جو نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ساتھ میں جب ہم بچے کو، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے سحری کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے روزے کو پورا دن چلاتے ہیں، اس برداشت کرتے ہیں پانی نہ پینے سے، نہ کھانا کھا کے، نہ آپ الفاظ کا غلط بیان اختیار کرتے ہیں، چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے بچہ، آپ کی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے آپ کے اندر۔ جیسے آپ اگر وہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، آپ چھوٹے چھوٹے وقفے کرواتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جو بچے ہیں، اگر وہ 4 سال کا بچہ ہے تو ان کو وقفہ کھانے کے وقفے کی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کو کس وقت کھانا نہیں کھانا، اور وہ بہت بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے ایک اندر جسم کا۔ اور اللہ تعالیٰ جو نہایت رحم والا ہے، اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اندر جسم کے اندر ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنا روزہ سٹارٹ کیا، پہلا روزہ میں نے 6 سال کی عمر میں رکھا۔ ہمارے گھر میں زیادہ تر بچے 6 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھ لیتے۔ 6 سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں، بہت چھوٹے الحمدللہ بچے، بہت چھوٹے کیونکہ بچے۔ 7 سال کے بعد تو نماز کا حکم ہے نا؟ جی بالکل، لیکن روزہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ آپ کے اسکیجول پہ، آپ کے گھر کا اسکیجول کیسے چل رہا ہے۔ اگر ایک بچہ 2 سال کا ہے وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو ضرور آپ کی جا نماز پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ جب آپ رکوع میں اور سجدے میں جا رہے ہوں گے ضرور سجدہ اور رکوع کر رہا ہوگا، اور یہ انسان کی فطرت ہے، انسان سیکھتا ہے۔ بے شک ایسے ہے۔ آپ جب 2 سال کا ہوتا ہے، اب تو 18 مہینے پہ اسکول بھیجتے ہو آپ، تو کیا سیکھتا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں، بس صرف ایٹماسفیئر سے اٹریکٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، اور ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب نماز تو 7 سال، 13 سال، 12 سال میں کچھ بچے نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو آج بھی نہیں پڑھتے ہیں، بڑھاپے میں نہیں پڑھتے ہیں۔ روزے کتنے آپ کو عوام، آپ کو میں کتنے لوگوں کو میں اپنے پیرامیٹرز کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے 6 سال کی عمر میں رکھا، ہمارے گھر میں سب 6 سال کی عمر میں رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سب سیکھتا کس سے؟ انسان بڑوں سے۔ بے شک بڑے جو کرتے ہیں وہی بچہ آپ کا کرتا ہے، وہ ایگریویٹ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایگزامز ہیں، کالج ہے، اسکول ہے، ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہم تو رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پیرنٹنگ جو ہے اس پہ، پیرنٹنگ پہ ساری چیزیں ہیں۔ اب پیرنٹس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں روزے پہ ہی۔ اگر ایک بچہ کھانا نہیں کھا رہا، یا ایک بچہ سو نہیں رہا، یا بچہ پڑھ نہیں رہا، یا نماز نہیں پڑھ رہا،
یا کل بول رہے کہ یار واش روم مجھے بیڈ پہ کرنا ہے، آپ کیا آپ کرتے ہیں؟ اس کے اسکویجلز بناتے ہیں، ایگزیکٹلی. اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، ٹپٹتے بھی ہیں، پیار سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ساری کاپی کر رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں دوسروں کی کاپی کرتا ہے، کچھ چیزیں آپ کی کاپی کرتا ہے. آپ کو نیگیٹو وے سے پازیٹیو وے میں آ کے اس کو لے کے آنا ہوتا ہے کہ پازیٹیو وے آپ کیسے لے کے آتے ہو. تو ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کو کنکلوڈ کر کے آپ جب بچے کو اس پیرامیٹر پہ لے کے آتے ہو تو خود بخود بچہ ان چیزوں پہ چل رہا ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سکھا رہا ہے، ایک پورا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمان روزہ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کرسچنز رکھتے ہیں 24 آورس کا بے رکھتے شک. ہیں. اور بڑے روزہ تو غالباً ہر مذہب میں ہے نا مفتی ہر صاحب؟ مذہب میں بس طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. طریقہ کار ڈفرینٹ ہے، لیکن رکھتے سب ہیں، بے شک. کیونکہ وہ ان کا ایک ہر ایک کا ایک بلیو ہے. جی جی. وہ وہی والی بات ہے، آپ بچپن سے کرتے ہیں تو آپ آتے رہتے ہیں. لیکن میں نے کرسچنس کو بھی دیکھا ہے، ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے، مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو نہیں رکھنا ہوتا ہے ان کے پاس بہانے بہت ہیں صحیح ہے. کہ میرے پاس مجھے میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، مجھے میں ایگزام نہیں دے سکتا، میں اسکول نہیں جا سکتا، مجھے دھوپ لگ جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا. لیکن یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ آپ کے پیرنٹس. ایگزیکٹلی. آپ کے پیرنٹس آپ کو وہ چیز نہیں کرنے دے رہے. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو آپ اس چیز پہ جب لے کے جاتے ہیں تو خود بخود عادت بن جاتی. بہت اچھی بات بتا رہے ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف. کراچی میں کسی آپ تعارف کے محتاج نہیں. ناظرین اکرام، سب آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. آپ کراچی کے بہترین چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. یہ بتائیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے اس کا اور روزے کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ روزہ بھی آلموسٹ 14-16 گھنٹے کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعہ کے روزے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بڑے اثرات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے کوئی زندگی میں کوئی صحت بخش کوئی علامات رہتی ہیں اس کے اوپر. روزہ بھی یقیناً اللہ کے تقوی کے قریب بھی کرتا ہے، اللہ کے قریب بھی کرتا ہے. تو ہم ویسے تو جیسے آپ نے بچوں کے بارے میں بتایا، تو اس کے متعلق بتائیں کہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اس کا اور روزے کا کیا تھوڑا سا کنیکشن ہے، بتائیے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں بیسیکلی آپ بیچ میں کچھ کیفین یا پانی کا مقدار آپ لیتے ہو. بے شک. اور فاسٹنگ میں تو آف کورس آپ کچھ جی کھا پی سکتے ہیں، لیکن اسٹل اس میں ایک کنیکشن آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پورا کیمیکل ریئیکشن جو ہے نا کیٹونز، جی کیٹونز کا پورا دار و مدار ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ کے جتنے بھی ٹاکسنگ ہوتے ہیں یا جتنا بھی فیٹ ڈائلیوشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سارے ڈائلیوٹ ہوتے ہیں اور وہ باہر نکل جاتی ہیں ود دا ہیلپ آف کیٹونز جب بڑھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جب جتنا بھوکا رہتے ہو آپ کے کیٹونز باڈیز اوپر جاتی ہیں، آپ کے سارا الیکٹرولائٹس جو ہیں سارا امبیلنس ہوتا ہے، پھر وہی اس کو اپنی باڈی جو ہے اس کو بیلنس کرتی ہے. جب وہ بیلنس کرتی ہے تو آپ کی آٹومیٹکلی فیٹ ڈائلیوشن ہوتی ہے. آپ رمضان میں دیکھیں کہ اگر آپ پراپر طریقے سے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں ایک ڈائٹ شیڈیول ہے اور اس شیڈیول کے حساب سے آپ کو چلنا ہے. اس میں زیادہ تر پروٹینز کھانے ہوتے ہیں، کیفین لینی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ویجیٹیبلس پہ جاتے ہو، لیکن اس کی بھی کوانٹیٹی اور کوالٹیز ہیں. ہم رمضان کی روزے میں ہم وزن کیوں نہیں کم کر سکتے ہیں؟ اس میں اگر فاسٹنگ میں اگر ہم فیٹ ریڈیوسنگ کر رہے ہیں اور رمضان کے افطار میں یا سحری میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اتنی مقدار میں ہم کیلریز لے لیتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہونے کی جگہ پہ وہ 2-3 کلو بڑھ جاتا ہے ہر رمضان شریف. ہر رمضان شریف میں. اگر آپ اسی شیڈیول پہ چلیں، اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی 45 ڈیز کا ہوتا ہے، 45 ڈیز میں آپ کا جو ہے تقریباً آپ کا 5 سے 10 کلو وزن آپ گرا سکتے ہیں. میں نے کافی ویٹ لوز کیا ہے، آپ کو تو میری نالج ہے کیونکہ میں پورے انٹائرلی 11 مہینے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ ہی رہتا ہوں. اپنی بات بتا رہا ہوں. تو میں رات کو جیسے 10-11 بجے کھانا کھا لیتا ہوں، کبھی 8 بجے. تو میرا جو فکس ٹائم ہے نا وہ شام 5 بجے کا ہے. میں صبح جم بھی کرتا ہوں، آفس جاتا ہوں. تو میں بریک فاسٹ نہیں لیتا، میں بالکل لنچ نہیں لیتا. لیکوڈ انٹیک میں 1 کپ چائے ضرور لیتا ہوں، گرین ٹی بلیک کافی لے لیتا ہوں. اس کے علاوہ میں شام کو 5 بجے بالکل لائٹ میل سے سٹارٹ لیتا ہوں. لیکن 8-9 بجے کیونکہ ظاہر ہے میں لائٹ میل لیا ہوتا ہوں، تو 8-9 بجے مجھے تھوڑی سی بھوک لگتی ہے. پھر میں اس میں جو بھی گھر میں پکا ہوا ہو، سادہ ہو یا مرغن غذائیں ہوں، پھر میں وہ لیتا ہوں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو گلوٹن نہیں لینا ہے. آپ کو کاربز اور گلوٹن کو جو ہے آپ کو اوائڈ کرنا ہے. رات میں اگر لینا بھی ہے تو آپ اسمال اماؤنٹ میں ویجیٹیبلس یا فروٹس لے سکتے ہو. آپ اگر پروٹینز کو چھوڑ کے، کیونکہ پروٹینز دن میں آپ 2 دفعہ الاؤڈ ہے اس میں، اور ساتھ میں آپ کے پروٹینز کے ساتھ آپ کو فیٹ الاؤڈ ہے صرف 20%.
اور کاربس تو آپ کو اس میں الاؤڈ ہی نہیں ہے, کاربس تو آپ کو کھانے ہی نہیں ہے. تو کاربس کو آپ جب اوائڈ کرو گے تو خود بخود آپ کی جو باڈی ہے شوگر لیول کم بنائے گی. شوگر لیول کم بنائے گی تو خود بخود آپ کی جو ہے وہ پروڈکشن اور کریونگ وہ کم ہو جائے گی. جب کریونگ کم ہوگی تو آپ کے خود فیٹ برن ہوگا اور آپ خود جو ہے اپنی باڈی کو جو ہے ہلکا فیل کریں گے. روٹی بھی کاربس میں آتی ہے نا؟ روٹی کارب میں آتی ہے. گلوٹن بیسیکلی سب سے خطرناک چیز اگر ہماری جسم میں اگر کوئی چیز جاتی ہے تو گلوٹن ہے. اور گلوٹن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے. گلوٹن میں کیا کیا آئٹم آتے ہیں؟ سب دو سے چار موٹے امپورٹنٹ موٹے چیز آئٹم تو بتائیں نا. ویٹ ہے جو گندم ہے, جی. گندم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. پھر رائے ہے, بارلے ہے, یہ سیریلز ہیں, اس میں سب میں گلوٹن ہوتا ہے. گلوٹن جو بسکٹس ہیں, اب اس میں سب سے زیادہ جو گلوٹن ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو پھیلاتا ہے, اس میں شوگر لیول بڑھتا ہے. اور آپ کو اگر شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہے اور گلائسیمک انڈیکس آپ کا بڑھا ہوا ہے کہیں اور HbA1c بڑھا ہوا ہے تو آپ کو پہلے تو گلوٹن چھوڑنا ہے. اس کے ساتھ گلوٹن کے ساتھ آپ کو شوگر کی جو جتنی بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ کو چھوڑنا ہے. اب کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بیسٹ شوگر آپ کو چاہیے تو کھجور کی جو بیج ہوتے ہیں اس کو آپ نے کرشر کر کے آپ نے اس کو چاپر میں کرش کر کے اور پاؤڈر بنا لیں. سب سے بہترین شوگر ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی گلائسیمک انڈیکس کو اوپر لے کے نہیں جائیے. وہ جو کھجور کا جو اجوا کھجور کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو جو بیج کو پاؤڈر ہوتا ہے, پاؤڈر جو کرتے ہیں, کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کرش کر لیا, پاؤڈر بنا لیا. اس پاؤڈر کو جو ہے آپ ہر چینی کے طور پہ استعمال کریں. آپ کو بالکل فیل ہوگا کہ وہ مائلڈ سی شوگری ہے بٹ وہ آپ کو فیل نہیں ہوگی اور نہ آپ کی باڈی کے گلائسیمک انڈیکس کو خراب کرے گی. وہ سب سے بیسٹ ہے. بڑی انفارمیٹیو بات آپ نے بتائی. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس میں سحری اور افطاری میں خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو کھانا کتنا کھانا ہے, کتنی کیلریز کھانی ہے. آپ جو کیلریز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ کو بھوکا نہیں رہنا. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں بھی آپ بھوکا نہیں رہتے ہیں, آپ کھاتے رہتے ہیں بٹ آپ کے اسکیجول چینج ہو جاتے ہیں. آپ کی میلز کے پورشن کو آپ کم کر دیتے ہیں, آپ کی واٹر کے انٹیک کو بڑھاتے ہیں. تو خود بخود آپ کی جو واٹر کی جو باڈی میں جائے گا تو خود بخود وہ باہر نکلے گا. اسی طرح روزے میں اگر آپ کو ویٹ کم کرنا ہے یا آپ کو شوگر کانٹینٹ کو کم کرنا ہے, HbA1c کو کم کرنا ہے, تو آپ کو پہلے تو جوسز سے بچنا ہے جو سب سے زیادہ ہمارا صبح شام پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹیبلوں پہ. پھر فرائی آئٹمس سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے. آج کل مدثر سب سے خاص بات, اتنے میں بچے آتے ہیں اوبیسٹی کے شکار ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ایئر فرائر یوز کرو. تو ایئر فرائر سے بہترین کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ جب دیتے ہیں تو خود بخود چیزیں جو ہیں آپ کی مینیج ہو جاتی ہیں آپ کی باڈی میں. خود بخود آپ کی باڈی اس کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو وہیں سے برداشت کرنے کی طاقت پیدا کر دیتی. جیسے توبہ سے انسان جو ہے وہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ وہ انسان گناہ کی طرف نہ جائے. بہت اچھی بات بتا رہے ہیں جناب ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج کل دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے, جب روزہ کھلتا ہے اس کے بعد بڑا سر میں درد ہوتا ہے, مائیگرین ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. میری بیٹی ہے ماشاءاللہ, وہ چھوٹی ہے, روزے رکھ رہی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ روزہ کھلتے ہی میرے جو ہے نا سر میں درد ہونے لگتا ہے. کیا واٹر انٹیک کی کمی ہے یا جو آج کل فرائیڈ آئٹم کا بہت زیادہ زور ہے, کیونکہ پورے سال کے 8, 10, 11 مہینے اتنا فرائیڈ آئٹم کا اتنا رول نہیں ہوتا. آپ جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں کاربس تو لے رہے ہوتے ہیں, روٹی چاول سالن, لیکن وہ کیونکہ ساری غذاؤں میں آتا ہے اس میں اتنا فرائیڈ. کیا اس متعلق آپ بتائیں گے؟ اس میں امپورٹنٹ رول ہماری ڈی ہائیڈریشن ہے. ڈی ہائیڈریشن اور دوسرا ہے ایسیڈیفیکیشن, کتنا آپ کے ایسڈ اندر جا رہا ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم سحری کو لے گئے ہیں رات کے 1 بجے 2 بجے. جب ہم وہ ہیوی ڈائٹ کھاتے ہیں, جیسے بچے آپ نے دیکھا ہوگا, یار ہم اپنی بھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ ہم 1-1.5 بجے کھانا کھاتے ہیں اور ہم نے مغرب پہ اچھا خاصا روزہ کھولا اور اس میں بھی ہم نے بہت سارا ایسڈ اپنے اندر لیا. اس میں اسپیشلی ہم جوسز زیادہ پیتے ہیں, ہم تک ملنگا کا استعمال کم کرتے ہیں, پانی کا استعمال کم کرتے ہیں, ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جس میں ایسڈ ہوتا ہے, وہ اس سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. ساتھ میں جب ہم 7:30 بجے تک کھانا کھاتے ہیں مغرب کا, اس کے بعد جب ہم 1-1.5 بجے دوبارہ ٹھیک ٹھاک بھر کے کوئی جنک فوڈ لے لیتے ہیں, جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں سب سے زیادہ لوگ سحریاں سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں سب سے ہیوی ڈائٹ کھائی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اسی طرح بچوں کی بھی عادت ایسے ہی ہو گئی ہے کہ بچے بھی 1-1.5 بجے 12 بجے 1 بجے کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں.
جب وہ سو جاتے ہیں تو آپ کی جو ایسیڈیفیکیشن وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. جب ایسڈ بنتا ہے تو آپ کے اچانک جو ہے آپ کی جو ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں اور آپ کی جو نروز ہیں وہ آپ کے پین ہونا شروع ہو جاتی ہے, سویل ہو جاتی ہے, جس سے آپ کو ایک دم سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال آپ زیادہ دیکھیں تو آج کل آپ دیکھیں, اگر آپ بچوں کو, آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں یا دوسرے بچوں کو بھی دیکھیں جن کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے, آپ دیکھیں تو وہ زیادہ میکسیمم 1 گلاس پیتے ہیں, یا تو مغرب پہ 1 گلاس پی لیا, شاید شادر و نادر تھوڑا سا 9-10 بجے پی لیا, اس کے بعد تو سوری آپ کی میں بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں آپ سے. میرا اپنا ذاتی بھی ایک مسئلہ ہے, یہ میں پروگرام کے بعد بھی پوچھ سکتا تھا لیکن آپ سے اس لیے پوچھا ہوں تاکہ ناظرین تک بھی پتہ چل جائے. مجھ جیسے ڈائٹ کانشیس لوگ جو ہے نا, میں روزہ کھولنے کے 1 گھنٹے تک پانی نہیں پیتا. میں کیونکہ ظاہر پانی فوراً پینا تو آپ کا ذرا پیٹ پھول جاتا ہے, تو میں بہت ہی کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت ہی لائٹ انٹیک لوں افطار میں. اور پانی تو میں 7:30 بجے 6:50 پہ روزہ کھل رہا ہے آج کل, تو میں 7:30 پونے 8 تک میں پانی نہیں پیتا. یہ میرا بڑا کلیئر اصول ہے, آج سے نہیں کوئی 4-5 سال سے, اور مجھے اتنی پیاس لگتی بھی نہیں ہے اس وقت. تو اس متعلق تو نہیں, اس یہ وجہ تو نہیں ہے میرے سر کے درد کی یا کسی کے بھی؟ آپ نے اگر سعودی عرب میں روزہ کھولا ہو یا سنت طریقے سے روزے کا اگر اطمینان ہو, وہاں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, پانی اور یا کہوا یا صرف کھجور. یہاں کہیں ذکر فرائیڈ آئٹم یا مشروبات یا اس کا نہیں ہے. روزہ کھولنا ہی آپ کو کھجور اور پانی سے. جہاں آپ نے ہیوی ڈائٹ لینا شروع کی, میں نے کہا کہ ایسڈ والی چیزیں لی آپ نے اور ہیوی ڈائٹ لے لی, پانی کا دار و مدار تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے پہلے لیا بعد میں لیا, بعد میں لے لیا. پہلے آپ کو روزہ ہی کھولنا ہے کھجور اور پانی سے. یا اور پانی بھی کون سا استعمال کرنا ہوتا ہے, نارملی ہماری باڈی ایکسیپٹ کون سا کرتی ہے پانی. آپ پورا دن بھوکے رہے ہو, آپ کو سادہ پانی استعمال کرنا ہے. آپ جب ٹھنڈا پانی ایک دم آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو پوری باڈی انفلیمڈ ہو جاتی ہے. جہاں انفلیمیشن ہوتی ہے آپ کی باڈی میں, آپ دیکھیں ٹائرڈنس ہوگی, پاؤں میں درد شروع ہو جائے گا, آپ سست ہو جائیں گے, بالکل آپ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کا مقصد یہ ہے, آپ دیکھیں دوسرے جہاں پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں صرف کہوا, پانی والا کہوا, اور جو کھجور سے روزہ کھولتے ہیں وہ کبھی بھی ٹائرڈ نہیں ہوتے. آف کورس نہیں ہوتے, بالکل ایسے ہی ہے. اور زیادہ وہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ سعودی عرب میں وہ بن ایک دے دیتے ہیں, وہ بن سے وہ کہوے کے ساتھ جو ہے بن کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو کتنا ایزی میل کو جو ہے اپنی باڈی کے اندر ڈالتے ہیں پورا دن بھوکا رہنے کے بعد, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے کے بعد. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی جنہوں نے نکالا ہے وہ اسی مقصد سے نکالا ہے. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا گوروں کی جتنی بھی ڈائٹس ہیں نا اسلامی طریقے سے سب سے زیادہ ہیں. وہ سوتے ہماری سٹائل سے ہیں, ہمارے وقت پہ سوتے ہیں, ہمارے وقت پہ اٹھتے ہیں. وہ عشاء پہ سو جاتے ہیں, فجر میں اٹھ جاتے ہیں. ہم فجر میں سوتے ہیں اور ظہر تک سوتے رہتے ہیں. تو یہ سارے اسکویجل سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے. تو ہیڈ ایک کا بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا پانی کی مقدار اگر آپ کی کم ہوگی اور ایسڈ زیادہ ہوگا تب زیادہ یہ پرابلم ہوگا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز بنائی ہے چیا سیڈز, جو تک ملنگا ہوتا ہے. جی, اور ہر جگہ ذکر ہے اس کا کہ تک ملنگا کھاؤ, کھجور کھاؤ, ٹھنڈی چیزیں کھاؤ جو آپ کی باڈی کے اندر کیلریز اور انرجی بناتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز دہی پینی چاہیے. دہی کا جتنا اچھا رول ہے وہ آپ کے پرو بایوٹکس, پری بایوٹکس میں, لائف کلچرز ہیں, اس میں جتنی انرجی ہے اور جتنی ٹھنڈک ہے اور کسی میں نہیں ہے. آپ ایک گلاس اگر بڑھا دیتی, دیکھیں فیٹ اور لو فیٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ایک دودھ کو پانی میں ملا کے آپ نے لسی بنا کے پی رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ویٹ پٹ آن ہوگا. ویٹ کبھی بھی پٹ آن نہیں ہوتا. اور دہی آپ کی غلط فہمی ہے, کہیں سے ہمیشہ دہی جتنا آپ کھائیں گے اور سنمن کھا کے آپ کھائیں, جیسے ڈائٹ کنٹرول نیوٹریشن, ایز اے نیوٹریشنسٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا ویٹ ہمیشہ نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا. یوگرٹ کا سب سے زیادہ استعمال کریں بھوکے پیٹ, نہار منہ, سنمن کے ساتھ. آپ کا سب سے زیادہ جو باڈی ماس ہے, بی ایم آئی جو ہے, اور خود بخود نیچے آ جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ پینل پہ موجود تھے ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب. آپ CEO طاہر میڈیکل سینٹر ہیں, بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں آپ میڈیکل اور سائنسز کے اوپر. آپ بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں. میرے ساتھ موجود تھے جناب مفتی سمیع اللہ وسرو صاحب. میں آپ کا بھی مشکور ہوں, آپ میرے پینل پہ تشریف لائے, آپ تشریف لائے.